ماں نے یقین بھرے انداز میں پیش گوئی کی تھی۔ مرحومہ ماں کی تمام نصیحتوں پر عمل کرنے کے باوجود ابھی تک ان کی پیش گوئی درست ثابت نہ ہوئی تھی۔ 2 ماہ پہلے ربیہ کے اکلوتے دیور مجیب کی شادی ہوئی تھی۔ اپنی دیورانی نغمانہ کا طرز عمل دیکھ کر کبھی کبھی ربیہ کے دل میں بھی کلک اٹھتا کہ کاش وہ بھی ماں کی ہوئی نصیحتیں پس پش ڈالتے ہوئے نغمانہ جیسا طرز عمل اپنا سکتی۔ نغمانہ نے نازو انداز دکھا کر شوہر کو پوری طرح مٹھی میں کر رکھا تھا۔ دونوں بہویں رقیہ بیگم کی اپنی پسند کی تھیں، لیکن نغمانہ اور مجیب کو دیکھ کر لگتا تھا جیسے ان کی پسند کی شادی ہو۔ مجیب نغمانہ کی ابرو کی جنبش بھی پہچان جاتا تھا۔ دفتر سے آ کر اپنی ماں کو سلام کر کے سیدھا کمرے میں جاتا۔ نغمانہ جھٹ پٹ اسے دن بھر کے واقعات کی تفصیل کہہ سناتی۔ رنگ آمیزی کرنے میں اس نے ساس کو بھی مات دی ہوئی تھی۔ اب ہوتا یوں کہ مجیب ماں کے پاس چائے پینے جاتا تو ماں کے کچھ بولنے سے پہلے ہی وہ خود ماں سے وضاحت طلب کرنے بیٹھ جاتا۔ اگر نغمانہ سے دودھ ابل ہی گیا تھا امی، تو اس میں اسے اتنا برا بھلا کہنے کی کیا ضرورت تھی آپ کو؟ غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے نا، وہ بہو ہے آپ کی، کچھ تو لحاظ کر لیا کریں آپ۔ آگے سے رقیہ بیگم آگ بگولا ہو کر بیٹے کو بھی بے نقد سنانا شروع کر دیتی۔ جورو کے غلام، فوراً ہی بیوی کی سکھائی پڑھائی میں آ جاتا ہے تو اپنی پھوہڑ بیوی کو کوئی نصیحت نہیں کرتا، موبائل کان سے لگائے کچن کے کام نمٹاتی ہے، کبھی دودھ ابل جاتا ہے، کبھی ہانڈی کا مسالہ لگ جاتا ہے، کان پر چلو موبائل لگا ہوتا ہے، تیری بیوی کی تو ناک بھی جلنے کی بو نہیں بتاتی، میں نے سمجھانے کے واسطے کوئی نصیحت کر دی تو فٹ سے تیرے کان بھر دیے۔ رقیہ بیگم اپنے بیٹے پر بگڑی تھی۔ تمہیں رات کی روٹیاں اتنی تھوپنے کی ایسی کیا جلدی رہتی ہے؟ پتہ بھی ہے وہ اکثر اپنی مہارانی کے ساتھ باہر دعوت اڑاتا ہے، اب کتنا رزق ضائع ہوگا، مگر رزق ضائع ہونے کی اس گھر میں پرواہ کس کو ہے؟ ساس نے ربیہ سے کہا۔ ربیہ آگے سے ساس کو یہ نہ جتا سکی کہ ذیابطیس کے مریض ہونے کی وجہ سے بھوک بھی ان سے برداشت نہیں ہوتی، اور انہی کا فرمان ہے کہ رات 8 بجے کھانا دسترخوان پر چن دیا جائے اور سب گھر والے دسترخوان کے گرد آ کر بیٹھ جائیں۔ صبر شکر کے بعد بے زبانی بھی ربیہ کا ہتھیار تھی، جس کی بنا پر اکثر اسے گھنی میسنی کا بھی خطاب ملتا تھا۔ آج ساس کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے نغمانہ نے مجیب کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے اسے چائے کے لیے بلایا۔ آج ساس کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ربیہ نے جب اپنے دیور مجیب کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے اسے چائے کے لیے بلایا تو اندر سے دیورانی نغمانہ کی جھنجھلائی ہوئی آواز سنائی دی۔ بھابھی، اماں سے جا کر کہہ دیں مجیب کو چائے نہیں دینی۔ شام کے 6 بجے چائے پینے کی کیا ضرورت ہے؟ ساری بھوک مر جاتی ہے، پھر 8 بجے زبردستی بغیر بھوک کے کھانا بھی ٹھوسنا پڑتا ہے۔ ربیہ واپس پلٹنے ہی والی تھی کہ مجیب نے فوراً دروازہ کھولا۔ رکیے بھابھی، اماں سے کچھ مت کہیے، میں آ رہا ہوں، اس نے بھاوج کو مخاطب کیا۔ اماں کے ڈر سے تو دم خشک ہو جاتا ہے تمہارا، نغمانہ نے استہزائیہ انداز میں کہا۔ ربیہ نے وہاں سے چلے جانا مناسب سمجھا۔